مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ دو اصطلاحات ہیں جن کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایک روح القدس کا بپتسمہ ہے اور دوسرا روح القدس سے بھرنا ہے۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں پورے طور پر دیکھیں گے۔ روح القدس کا بپتسمہ بیسیکلی جب روح القدس ایک ایماندار ایک غیر ایماندار کو لیتا ہے اور اس کو باڈی آف بلیورز کا، چرچ کا، کلیسیا کا حصہ بنا دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ ہے بیسیکلی روح القدس اب آپ کے اندر آ چکا ہے تاکہ آپ کے اندر سکونت کر سکے۔ جب تک آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملے گا آپ کلیسیا کا حصہ نہیں ہیں، آپ اس کے بدن کا حصہ نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور مجھے ابھی روح القدس نہیں ملا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ روح القدس کے بغیر، روح القدس کی مدد کے بغیر، اس کی جب روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے اس کے بغیر آپ توبہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک روح القدس آپ کو یہ توفیق نہیں بخشتا، جب تک وہ آپ کے اندر کام نہیں کرتا یا کسی بھی غیر ایماندار کے اندر کام نہیں کرتا، تب تک کوئی انسان توبہ نہیں کر سکتا۔ توبہ کے لیے سب سے پہلا کام آپ کی زندگی میں روح القدس آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، تحریک دیتا ہے، وہ آپ کو ابھارتا ہے اور آپ یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ اور جب آپ اس کو نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں ریزیڈنس اختیار کر لیتا ہے، سکونت اختیار کرتا ہے اور آپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آج توبہ کر لوں، میں نے یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، لیکن میرے اندر روح القدس نہیں ہے اور مجھے روح القدس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ روح القدس سے بھرنے کے لیے۔ آج ہم اس ٹرم پر بھی غور کریں گے کہ روح القدس سے معمور ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ کلام مقدس میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ روح القدس سے معمور ہو، روح سے معمور ہوتے جاؤ، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ وہ روح القدس سے بھر گیا، وہ روح القدس سے بھر گئے۔ روح القدس سے بھرنے کا، معمور ہونے کا، فلنگ کا ذکر ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ روح القدس کے بپتسمے کے لیے دعا کرو۔ کیا لکھا ہے؟ روح القدس سے معمور ہوتے جاؤ۔ معمور ہونے کے لیے کہا گیا ہے، بپتسمے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہم اس کو اگر بار بار کنفیوز کریں گے معموری کو اور روح القدس کے بپتسمے کو تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جس میں پہلا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں نے توبہ کر لی ہے اور مجھے روح القدس نہیں ملا، یعنی روح القدس کا بپتسمہ مجھے نہیں ہوا، تو پھر میرا کیا سٹیٹس ہے؟ اگر توبہ کے بعد اور روح القدس کے بپتسمے کے سے پہلے اگر ہم اس طرح سے سوچیں میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میرا کیا سٹیٹس ہے؟ میں کہاں جاؤں؟ کیونکہ جب تک روح القدس آپ کے اندر نہیں ہے، جب تک روح القدس نے آپ کے اندر سکونت نہیں کی، آپ کلیسیا کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کلیسیا کا حصہ نہیں ہیں، اگر آپ چرچ کا حصہ نہیں ہیں، تو آپ کبھی بھی مسیح کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ میرے اندر روح القدس نہیں ہے۔ روح القدس آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کو اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ روح القدس کی معموری کی ضرورت ہے، روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب روح القدس سے معمور ہوتے ہیں آپ، جب آپ روح القدس سے بھرتے ہیں تو تب خدا بڑے بڑے جلالی کام آپ کی زندگی کے وسیلے سے کر سکتا ہے۔ وہ ضرور کرتا بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر زندگی سے ہی خدا بڑے بڑے اور جلالی کام کرے، کسی کی زندگی سے ہو بھی سکتے ہیں اور کسی کی زندگی میں نہیں بھی ہو سکتے، لیکن روح القدس کے پھل آپ کو ہر اس زندگی میں نظر آئیں گے جس کے اندر روح القدس ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے اندر روح القدس ہے اور میرے اندر روح القدس کے پھل موجود نہیں ہیں۔ میرے اندر محبت نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حلم نہیں ہے، اور میں کہوں کہ میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں کیونکہ میں دعا کرتے ہوئے روتا ہوں، تو یہ رونا جو ہے یہ روح القدس سے بھرنے کی نشانی نہیں ہے۔ روح القدس سے بھرنے کی نشانی کیا ہے؟ جب آپ کے اندر روح القدس کے پھل موجود ہوں گے۔ آپ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے یا بیوی اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی، آپ کے اپنے پڑوسی سے اتنی لگتی ہے اور آپ دعا میں آنسوؤں کے ساتھ روئیں اور کہیں میں روح القدس سے بھر گیا، کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ درخت کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے
پھل سے پہچانا جاتا ہے. اور ایک مسیحی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ مسیحی بھی اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر میری زندگی میں محبت ہے، خوشی، اطمینان، حلم، نیکی، پرہیزگاری ہے، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں روح القدس کے کام، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں موجود ہیں. اور اگر میری کسی سے نہیں بنتی، میرے اندر بغض ہے، میرے اندر نفرت ہے، میرے اندر شرارت ہے، میرے اندر جھوٹ ہے، میرے اندر دغا بازی ہے، ریاکاری ہے، اور میں لوگوں کو دکھاتا پھروں کہ میں روح القدس سے معمور ہوں کیونکہ میں دعا کرتے ہوئے بڑا اچھا رو لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دعا کرتے وقت تو اتنا زیادہ جوش میں آ جاؤں، اتنا زیادہ جوش میں آ جاؤں کہ میرے آنسو بھی بہیں اور مجھے دنیا کا بھی ہوش نہ ہو کہ میں کہاں پر ہوں، اور جیسے ہی دعا ختم ہو میں پھر بالکل ویسے کا ویسا ہوں. تو یہ روح القدس سے معمور ہونے کی نشانی نہیں ہے. وہ لوگ جو جم وغیرہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ 1 گھنٹہ نہیں بتائے گا کہ آپ کتنے صحت مند ہیں، باقی 23 گھنٹے بتائیں گے کہ آپ کتنے صحت مند ہوں گے، کیونکہ جو باقی 23 گھنٹوں میں آپ کریں گے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کی صحت کیسی رہے گی. اسی طرح جو ہم 1-2 گھنٹے یا جتنے بھی گھنٹے دعا کرتے ہیں، وہ دعا ڈٹرمن نہیں کرتی کہ ہماری زندگیاں کیسی ہیں. اس دعا سے اٹھنے کے بعد اگلی دفعہ دعا کرنے تک جو ہم زندگی گزارتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگیاں کیسی ہیں، آپ کیسے ہیں. اصل میں آپ کیسے ہیں؟ آپ مغرور تو نہیں ہیں. آپ کو، اور بہت سارے لوگوں کو روحانی غرور بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا، بہت کچھ سمجھتے ہیں. خیر، کلام مقدس ان ساری باتوں پر ہمیں تفصیل سے آگاہ کرتا ہے کہ کیا نشانیاں ہیں. آئیے ہم اعمال کی کتاب میں ہی چلتے ہیں اور دوسرے باب میں پہلی آیت سے اس کو دوبارہ سے پڑھوں گا. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور انہیں آگ کے شعلے کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اب ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک آواز آئی ہے، جس طرح زور کی آندھی کا سناٹا. یہ بہت بڑی آواز تھی، اور اس آواز کے لیے جو لفظ پنوئس استعمال ہوا ہے، یہ بلاسٹ، جس طرح ایک ہوا کا دھماکہ ہوتا ہے، اس طرح سے خدا کا سانس جو ہے، خدا کا جو بریتھ ہے، وہ زمین پر، جو روح القدس ہے وہ آیا، اور اس سے وہ گھر جو ہے وہ سارا بھر گیا. لوگ اس آواز کو، جو گریک کنسٹرکشن ہے، وہ غیر زبانوں کو سن کر نہیں بلکہ اس آواز کو سن کر آئے تھے، کیونکہ غیر زبانیں وہ کتنی اونچی بول سکتے تھے؟ بہت زیادہ اونچی تو نہیں بولیں گے. اگر آپ سارے بھی یہاں پر بولنا شروع کر دیں تو سارا علاقہ تو اکٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایک دھماکے جیسی آواز یہاں پر آئے تو سارا علاقہ یہاں پر اکٹھا ہو جائے گا. تو وہاں پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، کیونکہ جب پطرس نے واعظ کیا تو کتنے لوگ کنورٹ ہوئے تھے؟ 3000. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور بہت زیادہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے جب وہ غیر زبانوں میں خدا کے کاموں کا بیان کرتے تھے. اور جو غیر زبانیں تھیں، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ آگ کے شعلہ کسی، آگ نہیں تھی لیکن آگ کے شعلہ کسی دکھائی دینے والی تھیں، دکھائی دینے والی زبانیں جو کہ آگ کی طرح کی لگ رہی تھیں، وہ ہر ایک پر آ ٹھہریں، ہر ایک کے سر پر آ ٹھہریں، تاکہ ظاہر ہو، سب کو پتا چلے کہ روح القدس سب کو ملا ہے، صرف رسولوں کو نہیں ملا بلکہ سب کو ملا ہے. روح القدس صرف رسولوں کو نہیں بلکہ سب کو ملا ہے، اس لیے وہ ہر ایک پر فزیکل مینیفیسٹیشن ہوئی. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو اعمال کی کتاب ہے یہ ایک ٹرانزیشنل بک ہے. ٹرانزیشنل کا مطلب ہے کہ ایک عہد ختم ہو رہا ہے اور دوسرا عہد شروع ہو رہا ہے. جو اعمال کی کتاب میں ہوگا ضروری نہیں ہے کہ اب پھر وہی ہو، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جو زبانیں رسولوں پر اور 120 لوگوں پر نازل ہوئی ہیں، یہ بعد میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دی، نہ اس طرح کی آواز آئی ہے دوبارہ اور نہ یہ دکھائی دی ہیں. اس طرح بعد میں بھی کچھ کام ہوتے رہے ہیں جو صرف اسی وقت ہوئے، اس کے بعد نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ٹرانزیشنل بک تھی، اور خدا دکھانا چاہتا تھا کہ ایک تو زبانیں سب پر نازل ہوئی ہیں،
کوئی بھی نہیں اس میں سے بچا، روح القدس سب پر نازل ہوا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا تھی؟ غیر زبانیں تھیں۔ اس وقت روح القدس کے نازل ہونے کی نشانی خدا نے کیا دی تھی؟ غیر زبان کی صورت میں دی تھی، اور وہ سب پر نازل ہوا ہے، کوئی بھی اس میں سے رہا ہوا نہیں ہے۔ جو بعد میں بھی ہم آگے چل کر بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ غیر زبانیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور اس کا بعد کا سٹیٹس بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور جو ان کو زبانیں ملی تھیں وہ نون لینگویجز تھیں۔ لینگویجز ڈائلیکٹو لفظ ہے، ڈائلیکٹس انگریزی میں ڈائلیکٹس مطلب مختلف، جو ایک زبان کے مختلف زبانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کی زبانیں جو بولی جانے والی تھیں وہ ان کو ملی تھیں۔ ہم جب زبانوں پر تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ جب روح القدس نازل ہوا ہے تو ان کو غیر زبانیں بولنے کی اس نے طاقت بخشی ہے۔ غیر زبانیں روح القدس نازل ہونے کا نشان تھیں۔ بالکل اعمال کی کتاب میں جب بھی، ہر دفعہ نہیں لیکن موسٹلی جب آغاز میں روح القدس نازل ہوا ہے تو غیر زبانیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ دوسرے باب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بعد میں کلام مقدس میں ذکر ہے، آگے 10ویں باب میں، اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں 46ویں آیت، آئیے ذرا دیکھیے۔ بلکہ 10ویں باب سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ 8ویں باب کو دیکھیں ذرا۔ 8ویں باب، اعمال کی کتاب، اس کا 8واں باب اور 14ویں آیت۔ جب رسولوں نے جو یروشلیم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خدا یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ روح القدس کب نازل ہوتا ہے؟ ایماندار کی زندگی میں سب سے پہلی دفعہ جب وہ توبہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سامریوں کو کلام سنایا گیا، یہودیوں کو کلام سنایا گیا، یہودیوں نے توبہ کی، 120 کی جماعت تھی، ان پر روح القدس نازل ہو چکا۔ اب کیسا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ یہودیہ، سامریہ اور گلیل اور اس طرح سے کلام پھیلتا گیا۔ اب سامریوں کے پاس کلام پہنچا ہے۔ تو جو ہم نے پہلے بات کی کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے، یہاں آپ کو ویسا نظر نہیں آ رہا۔ سامریوں نے توبہ کر لی ہے لیکن روح القدس نازل نہیں ہوا ہے، روح القدس نازل نہیں ہوا ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ہم نے پہلے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اعمال کی کتاب ایک ٹرانزیشنل بک ہے۔ ٹرانزیشنل بک ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لائف میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ کچھ بھی جو واقعہ ہو رہا ہے چرچ کی لائف میں وہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اب سامری کون تھے؟ سامری اسرائیل کا حصہ تھے، جو باقی قبیلے تھے، جنہوں نے دوسرے قبائل میں غیر اقوام میں شادیاں کر لیں اور ان کی نسلیں مکس ہو گئیں، ان لوگوں کو سامری بولتے تھے۔ اب جو یہودی تھے وہ غیر قوم والوں کو تو برداشت کر لیتے تھے، سامریوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ سامریوں سے وہ شدید قسم کی نفرت رکھتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سامریوں نے ہمارے مذہب کو کیا کر دیا ہے؟ خراب کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے چلو یہ غیر قوم والے تو غیر قوم والے صحیح، لیکن سامری انہوں نے ہمارے مذہب کو خراب کر دیا، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں۔ بالکل جس طرح قادیانی ہیں، مسلم شاید غیر مسلم سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی وہ قادیانیوں سے کرتے ہیں، صرف اس بیس پر کہ یہ ہمارے مذہب کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہودی بھی سامریوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ تو اب جب سامریوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو کن کا موجود ہونا بہت ضروری تھا؟ اگر آپ اس زمانے میں جا کر سوچیں تو کون سے لوگ ہیں جن کا موجود ہونا بہت ضروری ہے جب روح القدس ان پر نازل ہو؟ ورنہ ان کا یقین کون کرے گا؟ ورنہ ان کا یقین کون کرے گا؟ تو سب سے زیادہ جو ضروری تھا کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی موجود ہو وہ یہودی تھے، اور پطرس اور یوحنا ان سے زیادہ اہم یہودی اس وقت کوئی تھا نہیں، کیونکہ نہ صرف یہ یہودی تھے بلکہ یہ رسول تھے، خدا یسوع مسیح کے رسول تھے۔ سو روح القدس کی آپ اسٹریٹجی دیکھیں کہ اگر سامریوں پر اس وقت روح القدس نازل ہو جاتا اور یہودیوں میں سے کوئی بھی وہاں پر موجود نہ ہوتا تو کون یقین کرتا؟ سامریوں کو تو وہ پہلے انسان ہی نہیں تھے سمجھتے، تو وہ کہتے کہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی کچھ بنا لیا ہے اور کوئی ان پر روح القدس نازل
نہیں ہوا. سو روح القدس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب سب سے امپورٹنٹ دو یہودی جو کہ پطرس اور یوحنا تھے اور جو رسول بھی تھے وہ موجود ہوں گے تب روح القدس نازل ہوگا. اور پطرس اور یوحنا جا کر کیا کہیں گے کلیسیا کو؟ جب کرنیلیس کے گھر سے واپس آئے تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ روح القدس ان پر بھی ویسے ہی نازل ہوا جیسے ہم پر. وہ جا کر رپورٹ دیں گے کہ بھائی اس بدن میں، مسیح کے بدن میں صرف یہودی نہیں بلکہ سامری بھی اسی طرح سے شامل ہیں جس طرح سے ہم ہیں. خدا نے جب 15ویں باب میں پطرس رپورٹ دیتا ہے کلیسیا کو تو وہ کیا کہتا ہے کہ خدا نے ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رکھا. اور روح القدس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب رسول وہاں پر موجود ہوں گے تب روح القدس نازل ہوگا. بعد میں ایسا تھوڑی ہوتا تھا. بائبل مقدس سے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ ضروری نہیں تھا کہ رسول موجود ہو تبھی روح القدس نازل ہو، لیکن شروع میں روح القدس نے اس چیز کو میک شور کیا ہے کہ روح القدس تب نازل ہوتا تھا انیشلی جب رسول وہاں پر موجود ہوتے تھے، تاکہ سب کو کنفرم ہو جائے. رسولوں کی بات سب سے زیادہ مانی جاتی تھی. اس وقت کوئی نیا عہد نامہ نہیں لکھا گیا تھا. یہ تقریباً 30 سے 33 بعد از مسیح کی بات ہے. کوئی خط نہیں تھا لکھا، کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی. ان کے پاس صرف پرانا عہد نامہ تھا. اور سب سے زیادہ معتبر کون سمجھا جاتا تھا؟ رسول. رسول سب سے زیادہ معتبر سمجھے جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. تو جو بات رسول کہہ دیتے تھے وہی حرف آخر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں. یہ کوئی بات بتائیں گے تو بالکل ٹھیک ہوگی. رسولوں کے علاوہ کوئی آ کر اگر کوئی شخص نئی بات کرے گا تو لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن اگر رسول وہ بات کرتے تھے تو لوگ مانتے تھے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہوگی. سو روح القدس نے یہ اس بات کو ضروری سمجھا کہ جب رسول وہاں پر جائیں گے تو ان کی آنکھوں کے سامنے سامریوں پر روح القدس نازل ہوگا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ روح القدس کا نزول سب کے لیے ہے. کیونکہ وہ جو 120 کی جماعت تھی وہ سامریوں کی نہیں تھی، وہ یہودیوں کی جماعت تھی. یہودیوں پر سب سے پہلے روح القدس نازل ہوا تھا اور اب کی بار سامریوں پر بھی نازل ہوا ہے. آئیے 10ویں باب کی 46ویں آیت دیکھتے ہیں. اعمال 10 باب 46 آیت. پطرس کرنیلیس کے ہاں ہے. پطرس کہاں پر ہے؟ کرنیلیس کے ہاں. کرنیلیس کون ہے؟ غیر قوم ہے. کرنیلیس کون ہے؟ غیر قوم ہے. اور جب وہ وہاں پر کلام سناتا ہے تو لکھا ہے انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. 45ویں آیت میں لکھا ہے غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. اگین پطرس کی موجودگی میں پھر روح القدس نازل ہوتا ہے. پطرس کی موجودگی میں پھر روح القدس نازل ہوتا ہے. اور پطرس، اب آپ دیکھیں جا کر کہ پطرس جب واپس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ ان کو بتاتا ہے کہ بھائی جو ہمارے ساتھ ہوا تھا وہی ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. یعنی سب سے پہلے یہودیوں پر روح القدس نازل ہوا، اس کے بعد سامریوں پر روح القدس نازل ہوا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ انہوں نے بھی غیر زبانیں بولی ہوں گی، کیونکہ اس وقت یہی نشان تھا روح القدس کے نازل ہونے کا. ورنہ وہ یہ لوگ سوچتے کہ دیکھا یہودیوں پر روح القدس نازل ہوا ہے تو انہوں نے غیر زبانیں بولی ہیں، اور جب سامریوں پر ہوا ہے تو انہوں نے نہیں بولی. تو ایسا نہیں ہوتا. روح القدس نے سب کو ایک ہی لیول پر رکھا اور سب کے لیے برابری کا اس وقت سلوک کیا گیا. اب جب غیر قوموں پر روح القدس نازل ہوا تو اگین کرنیلیس اور اس کے گھرانے نے غیر زبانیں بولی ہیں، غیر زبانیں بولی ہیں. اور پطرس بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بعد میں سامریوں کے ساتھ بھی ہوا اور اب غیر اقوام تک کے ساتھ ہوا. اور وہ یہی رپورٹ جا کر دیتا ہے کہ خدا نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے، روح القدس سب پر نازل ہو رہا ہے. سو کون کون سے گروپ شامل ہو گئے؟ یہودی شامل ہو گئے، سامری بھی ہو گئے، اور غیر اقوام بھی. ایک چھوٹا سا گروپ رہ گیا، اس کے لیے آپ دیکھیں اعمال کی کتاب 19واں باب. یہ 12 شاگرد ہیں یہاں پر، اور لکھا ہے جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے. یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے، پرانے عہد کے ہی، اور یہ ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روح القدس بھی نازل ہوا ہے. سو پولس ان کے لیے دعا کرتا ہے اور ان پر بھی روح القدس نازل ہوتا ہے. ان پر بھی اگین ایک رسول کی موجودگی میں، پولس رسول کی موجودگی میں روح القدس نازل ہوتا ہے. اب روح القدس کی
اس زبردست اور خوبصورت اسٹریٹجی کو اگر آپ دیکھیں کہ اس نے یہودیوں کو شامل کیا، ان کو ایک نشان دیا، اور نشان کن کے لیے تھا؟ دوسرے لوگوں کے لیے نشان تھا، غیر قوموں کے لیے یا غیر ایمانداروں کے لیے نشان تھا، کیونکہ گلیلی لوگ جب وہ یا یہ لوگ زبانیں بولتے تھے تو یہ کون سی زبان بولتے تھے؟ جو دوسروں کو سمجھ آتی تھی، جو دوسروں کو سمجھ آتی تھی، اور وہ لوگ حیران ہوتے تھے، جس طرح دوسرے باب میں بھی ذکر ہے کہ ہم تو کوئی پارتھی ہیں، کوئی ایشیا کے ہیں، کوئی یورپ کے ہیں، کوئی کہیں کے ہے، کوئی کہیں کے ہے، لیکن ہم میں سے ہر کسی کو اپنی ہی بولی سنائی دیتی ہے۔ یہ زبان سمجھ آنے والی زبان تھی جو ان کو دی گئی، اور یہ لوگ بولتے تھے، اور یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے بھی تھا کہ روح القدس نے ان کو غیر زبانیں دی، وہ غیر زبانیں جو ان کی اپنی مادری زبان نہیں تھی، جو دوسرے علاقوں کی زبانیں تھیں، جو انجیل کی بشارت میں بھی ان کو کام آتی تھیں، انجیل کی بشارت میں بھی ان کو کام آتی تھیں۔ روح القدس نے اس اسٹریٹجی کے مطابق تمام قوموں کو شامل کر لیا، یہودیوں کو شامل کیا، سامریوں کو شامل کیا، پھر غیر اقوام کو شامل کیا، اور پرانے عہد نامے میں جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے اس کو بھی شامل کیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا اعمال کی کتاب میں روح القدس کے نزول اور غیر زبانوں کا ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ روح القدس نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اور اب ضرورت نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب بھی روح القدس نازل ہو مختلف قوموں پر تو لوگوں کو بتایا جائے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے بعد جب غیر زبانوں کا ذکر ہے وہ تقریباً کرنتھیوں کے خط میں ہے، پہلے کرنتھیوں کے خط میں، یعنی جو زبانیں ہیں اس کا ذکر کلام مقدس میں تقریباً 3 جگہ پر اعمال کی کتاب میں ہے، ایک مرکس کی انجیل میں 4تھا ذکر ہے، اور پہلے کرنتھیوں کے 12ویں 13ویں اور 14ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ زبانوں کا ذکر نہیں ہے۔ کرنتھیوں کے خط کی یعنی میں آپ کو سٹیٹس بتا رہا ہوں کہ جب انیشلی روح القدس نازل ہوا تو سب کو غیر زبانیں دی گئیں، سب کو غیر زبانیں دی گئیں۔ غیر زبان روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور روح القدس سب پر اس بات کو عیاں کر دیتا ہے کہ روح القدس کا نزول سب کے لیے ہے، تو سب کو اس نشان کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کچھ لوگوں پر غیر زبان آتی تھی اور کچھ لوگوں کو یہ نعمت نہیں ملتی تھی۔ ہم کلام میں سے ہی اس کو دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو یہ نعمت ملتی تھی اور کچھ کو نہیں ملتی تھی۔ کلام میں مختلف نعمتوں کا ذکر ہے۔ 12ویں باب کی 27ویں آیت سے پڑھوں گا میں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضا ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ پولس کرنتھیوں سے پوچھتا ہے کہ کیا سب رسول ہیں؟ کرنتھیوں بیسیکلی ایک ایسی کلیسیا تھی، تقریباً یہ 25 سال بعد یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 25 سال بعد یہ خط لکھا گیا، اور اس وقت یہ روحانی نعمتوں کو لے کر بڑے ہی غرور میں مبتلا تھے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا آپ کہہ لیں کہ شوخا سمجھتے تھے کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور اس کے پاس نہیں ہیں۔ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اور دوسروں کے ساتھ مقابلے بازی کرتے تھے، میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح آج بھی کئی لوگ جو غیر زبانیں بولتے ہیں وہ نہیں بولنے والوں کو کہہ دیتے ہیں یہ کوئی روح ہی کو نہیں، یہ تو خالی ہے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، یہ اپنی شیخی مارتے تھے اپنی روحانی نعمتوں پر۔ تو پولس رسول نے یہ خط ان کو لکھا ان کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے اس کا صحیح استعمال اس نعمت کا کرنا چاہیے۔ غیر زبان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کے صحیح استعمال کے لیے بھی اس نے یہ خط لکھا، اور اس نے 3 باب آلموسٹ 2 سے 3 باب اس بات کے لیے شامل کیے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کوشچن مارک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب طرح طرح کی زبانیں نہیں بولتے، سب طرح طرح کی زبانیں نہیں بولتے۔ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سب ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ اور وہ تو کہتا بھی ہے کہ جس کو غیر زبان ملی ہوئی ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے، ورنہ وہ چپکا رہے، کیونکہ وہ پھر اپنی ذاتی ترقی کے لیے تو دعا کرتا ہے، دوسروں کی اس سے ترقی
نہیں ہوتی. سو وہ بتاتا ہے کہ سب کو الگ الگ برکتیں اور نعمتیں ملی ہیں, سب کو الگ الگ برکتیں اور نعمتیں ملی ہیں, جن میں سے غیر زبان بھی ایک نعمت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ خدا کا روح آپ کو غیر زبان دے, اور ہو بھی سکتا ہے کہ خدا کا روح آپ کو غیر زبان نہ دے, کیونکہ جب انیشلی سب سے پہلے روح القدس نازل ہوا تھا تو ہر کسی کو غیر زبان ملتی تھی, کیونکہ یہ ایک نشان تھا خدا کی طرف سے کہ یہ شخص روح القدس سے معمور ہے اور اس کے اندر روح القدس ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ پولس رسول کے خطوط آنا شروع ہوتے ہیں, باقی لوگوں کے خطوط آنا شروع ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ یہ ڈاکٹرائن, یہ ساری بات کلیئر ہونا شروع ہوتی ہے, تو پھر زبانیں جو ہیں وہ ہر کسی کو نہیں ملتی. اس وقت بھی تھی 25 جب کرنتھیوں کا خط لکھا گیا ہے اس وقت بھی بہت سارے لوگ زبانیں بولتے تھے, لیکن سارے لوگ زبانیں نہیں بولتے تھے, سارے لوگ زبانیں نہیں بولتے تھے, اور سارے لوگ ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے. بالکل اسی طرح آج بھی جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو غیر زبان بولنے کی نعمت ملے, ضروری نہیں ہے. پینٹیکوسٹلز جو فیتھ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے, اور وہ بالکل رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غیر زبان کے بغیر روح القدس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح القدس نازل ہوا ہے. اور جو ادر دین پینٹیکوسٹل فیتھ ہے وہ کہتے ہیں, جن کو سیزیشنسٹ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ غیر زبانیں بالکل ختم ہو چکی ہیں اور وہ ہیں ہی نہیں آج کل. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایکسٹریم ویوز ہیں, ہمیں ایکسٹریم ویو کی طرف نہیں جانا چاہیے, ہمیں ایک بیلنسڈ ویو کی طرف جانا چاہیے. خدا کا روح چاہے تو آج بھی کسی کو غیر زبان دے سکتا ہے, خدا کا روح چاہے تو آج بھی کسی کو ترجمہ دے سکتا ہے, لیکن اس کو اس بات کے ساتھ آپ باندھ دیں, آپ شرط لگا دیں, شرط رکھ دیں کہ جی غیر زبان نہیں ہے تو روح القدس ہی نہیں ہے, تو یہ زیادتی ہے اور یہ غلط ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے جو نشانی دی تھی وہ کہا تھا کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لوگے. روح القدس تب آپ کی زندگی میں ہے اگر آپ کے اندر روح القدس کے پھل موجود ہیں, اگر آپ کے اندر روح القدس کے کام نظر آتے ہیں, اس کے پھل ظاہر ہوتے ہیں, تو روح القدس آپ کی زندگی میں موجود ہے. جب آپ روح القدس سے بھرتے ہیں تو کیا آپ کو خوشی فیل نہیں ہوتی؟ ایک شادمانی, ایک خوشی فیل ہوتی ہے, اور اس خوشی میں آپ کے آنسو بھی بہہ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو انسان روتا ہے وہ غلط کرتا ہے, بالکل آپ کی دعا میں آنسو بھی نکل سکتے ہیں, لیکن آپ کے اندر ایک شادمانی ہوگی, ایک خوشی ہوگی, اور آپ کا دل سب سے زیادہ کیا کرے گا؟ کلام کے اوپر عمل کرنے کا, کلام مقدس پر عمل کرنے کا. صرف ظاہری جذبات نہیں آپ دیکھیں گے کہ جی ظاہری طور پر میں کانپنا شروع ہو گیا ہوں تو میرے اندر روح القدس موجود ہے, یا کسی بڑے خادم سے میں ہاتھ لگوا لوں تو میرے اندر روح القدس موجود ہے. ہم نے دیکھا کہ انیشلی جب رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے یا ان کی موجودگی میں روح القدس نازل ہوتا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ روح القدس سب کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ سارے اس میں شامل ہیں, کوئی غیر قوم نہیں ہے, کوئی یہودی اور سامری میں تفریق نہیں کی گئی, بلکہ سب کے سب اس میں شامل ہیں اور سب کو روح القدس ملا ہے. آج بھی سارے ایمانداروں کو روح القدس ملتا ہے. جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے, اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے, وہ روح القدس سے معمور ہوتا ہے. میں 2 ریفرنس پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے. ہم افسیوں 5 باب اور اس کی 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں. میں روح القدس کے معمور ہونے کے تعلق سے تھوڑی سی بات کروں گا. لکھا ہے, اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے, بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. شراب سے کمپیئر کیا گیا ہے. شراب سے کیوں کمپیئر کیا گیا ہے؟ کیونکہ جب آپ شراب پی لیتے ہیں تو آپ کا خود پر کنٹرول نہیں رہتا. کون کنٹرول کرتا ہے آپ کو؟ آپ کو شراب کنٹرول کرتی ہے. آپ اکثر ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, وہ غصے سے بھر گیا. تو جب آپ غصے سے بھر جاتے ہیں تو پھر کون کنٹرول کرتا ہے آپ کو؟ آپ کو غصہ کنٹرول کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ فقی فریسی جو تھے وہ غصے سے یا پاگل پن سے بھر گئے. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس یسوع کے ساتھ ہم کیا کریں. یعنی آپ کے ایموشنز, جب آپ جیسے غصہ ہے تو وہ اوورٹیک کر لیتا ہے آپ کو, پھر آپ نہیں رہتے, پھر جو بھی آپ سے کراتا ہے آپ کا غصہ کراتا ہے. بعد تسی کہندے ہو یار مینوں سمجھ ہی نہیں آئی میرے نہ ہویا کی. تو جب آپ اپنے آپ کو روح القدس کے آگے ییلڈ کر دیتے ہیں, پیش کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں کہ روح القدس آپ کی زندگی میں آپ کو بھر دے,
تو پھر آپ کی زندگی کو کون استعمال کرتا ہے؟ روح القدس استعمال کرتا ہے. پھر آپ روح القدس سے بھر جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو خالی کر رہے ہیں تاکہ آپ روح القدس سے بھر جائیں. اور خالی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی خواہشیں، اپنی سوچیں، اپنی وہ کہتے ہیں نا ڈو یور اون تھنگ، اپنی جو چیزیں ہیں وہ نکال کر میں نے باہر کر دی ہیں. اب میں بالکل یسوع مسیح کے لیے، روح القدس کے لیے اویلیبل ہوں. خدا کا روح آئے گا اور وہ مجھے بھرے گا خوشی سے، اطمینان سے اور اپنے پھلوں سے، اور وہ میری زندگی میں ظاہر بھی ہوں گے. جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو تابع کرتے جائیں گے، روح القدس آپ کی زندگی کو معمور کرتا جائے گا. اچھا، جو معمور لفظ ہے یہ سٹیٹک نہیں ہے، مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح ایک گلاس ہے اور آپ نے اس میں پانی ڈال دیا تو وہ بھر گیا. اس طرح سے آپ نہیں بھرتے. یہ ٹرم اس طرح سے استعمال نہیں کی گئی روح القدس سے بھرنے کے لیے کہ آپ نے گلاس میں پانی ڈالا اور یہ بھر گئی ہے. یہ سٹیٹک اس کو بولتے ہیں، سٹیٹک پوزیشن ہے. اس طرح سے آپ روح القدس سے نہیں بھرتے. روح القدس سے بھرنے کے لیے جو ٹرم استعمال کی گئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کشتی چلتی ہے سمندر میں تو اس کا ایک بڑا سارا پردہ ہوتا ہے اور وہ پردے کو ہوا ٹکراتی ہے اور وہ اس کشتی کو لے کر چلتا ہے. تو کیا اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ہوا سے پردہ جو ہے وہ بھر گیا ہے، وہ بھرتا ہے. اور یہ بھرنا اس طرح سے ہے جو لگاتار بھرنا ہوتا ہے، لگاتار بھرنا. جس طرح ایک کشتی ہے اور اس کا جو وہ پردہ ہے اس کو ہوا بھر رہی ہے، لگاتار بھر رہی ہے اور وہ کشتی چل رہی ہے. یہ اس طرح کا بھرنا ہے. یہ گلاس میں پانی بھرنے والا بھرنا نہیں ہے کہ جو بس بھر دیا اور بس ختم ہو گیا. نہیں، روح القدس سے بھرنا اس طرح سے ہے، روح القدس سے معمور ہوتے جاؤ، بی بینگ کیپٹ فلڈ ود دی ہولی اسپرٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو آپ نے کرتے رہنا ہے. جس طرح اس پردے کو ہوا لگتی جائے گی اور وہ ہوا سے بھرا ہوا رہے گا. جب تک بھرا ہوا رہے گا کشتی چلتی رہے گی. ہوا نہیں اس کو بھرے گی تو کشتی نہیں چلے گی. تو اسی طرح آپ نے روح القدس سے معمور ہوتے رہنا ہے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اور روح القدس سے معمور آپ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں اور روح القدس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو ڈرائیو کرے. چھوٹی سی ایک جیون گاڑی ہاتھ سے نہیں چلتی ہے، دور دور وہ جاتی ہے، اور وہ ہم بچپن میں گایا کرتے تھے. اس کا ڈرائیور کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، روح القدس ہے. جب آپ اپنی زندگی کو روح القدس کو موقع دیں گے، خدا کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کی زندگی کی گاڑی کو ڈرائیو کرے، وہ آپ کو لے کر چلے، تو پھر روح القدس سے آپ معمور ہوں گے. اچھا، بڑی ایک زبردست آیت لکھی ہے، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو. روح القدس سے معمور ہونے کے بعد یہ کام ہوں گے. اب دیکھیں کلسیوں 3 باب اور 16 آیت. یہاں پر لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور آپ اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. یعنی مزامیر اور گیت روحانی غزلیں، رزلٹ ایک ہی ہے. یہاں پر بھی وہی بات لکھی ہے کہ یہ کام کیا کرو، اور وہاں پر بھی یہی لکھی ہے کہ یہ کام کیا کرو. وہاں پر لکھا ہے کہ جب روح سے معمور ہوگے تو یہ کام کرو گے، اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. اس کا مطلب ہے کہ یہ سینونیمز ہیں. روح القدس سے بھرنا کیا ہے؟ مسیح کے کلام سے بھرنا ہے. مسیح کے کلام سے بھرنا ہے. آپ کلام کو، یسوع مسیح کے کلام کو اپنی زندگی کا کنٹرول دیتے ہیں. جب مجھے کلام کا پتہ ہی نہیں ہے، میں نے پتہ ہی نہیں کلام چ لکھیا کیے، تو میں کیسے اپنی زندگی کا کنٹرول خدا کے کلام کو دے سکتا ہوں؟ روح القدس سے بھرنا کلام سے بھرنا بھی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں کلام کو لیتے ہیں، کلام کو بھرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس کلام کے تابع کر دیتے ہیں. روح القدس آپ کے ذہنوں میں کلام سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں ڈالے گا نا کہ کاکا تو انج کر. یہ آپ کی اپنی سوچیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن روح القدس جو آپ کو گائیڈ کرے گا ہمیشہ کلام میں سے کرے گا. آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی سچویشن آئے گی مشکل، تو آپ کو کوئی نہ کوئی کلام کی بات یاد آئے گی. اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ جب روح آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ تمہیں باتیں یاد دلائے گا. وہ یاد کیڑیاں دوائے گا جنہیں سکھیاں ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں. وہ شاگردوں کے لیے بھی تھا جب انہوں نے کلام کو لکھنا تھا، لیکن وہ آج ہمارے لیے بھی ویلڈ ہے کہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو روح القدس ہمیں وہ باتیں یاد دلاتا ہے. لیکن اگر میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں، میں نے کبھی سیکھی ہی نہیں، میں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو کبھی پیش ہی نہیں کیا، اور میں کلام سے اپنے آپ کو بھرتا ہی نہیں ہوں، اپنے دل میں کثرت سے بسنے ہی نہیں دیتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں روح القدس سے معمور ہو جاؤں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟
اگر میں کسی شخص کو لگا دوں کہ تو بھئی 10 گھنٹے روز دعا کریا کرتے بس تو روح نہ معمور ہو جائے گا، اور اس کو کلام پڑھنے پر، سیکھنے پر اور تابع ہونے پر نہ لگاؤں، تو وہ روح القدس سے معمور نہیں ہوگا، صرف دعا سے نہیں ہوگا، وہ کلام کو سیکھے گا، روح القدس کے تابع ہوگا، کلام کے تابع ہوگا، اس کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دے گا، پھر وہ کلام اس کی زندگی میں روح القدس کے وسیلے سے کام کرے گا۔ میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ روح القدس کا بپتسمہ کیا ہے؟ جب روح القدس ایک غیر ایماندار کو لیتا ہے اور مسیح کے بدن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور روح القدس سے بھرنا کیا ہے؟ روح القدس سے بھرنا ہے اس کے کلام سے بھرنا، اپنے آپ کو خالی کر دینا، تابع کر دینا، کہ آپ کی زندگی کا کنٹرول جو ہے وہ روح القدس چلائے۔ اور جب لکھا ہے کہ اسطفنس روح القدس سے معمور ہوا تو اس نے واعظ کیا، پطرس روح القدس سے معمور ہوا، جب باقی شاگرد روح القدس سے معمور ہوتے تھے، خدا ان کی زندگی کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں معمور ہو سکتا ہوں تو یہ بھی مطلب ہے کہ میں معمور نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر میں اپنی زندگی خدا کے روح کے تابع نہیں کر رہا تو میں روح القدس سے معمور نہیں ہوں۔ اگر میرے اندر محبت، حلم، روح کے پھل نظر نہیں آتے تو میں خدا کے روح سے معمور نہیں ہوں۔ تو جب تک خدا کے روح سے میں معمور نہیں ہوں گا تب تک خدا اپنے جلالی کام میری زندگی کے وسیلے سے نہیں کرے گا۔ غیر زبانوں کے تعلق سے یہ کہ غیر زبانیں بالکل خدا دے سکتا ہے، لیکن شرط رکھ دینا، شرط لگا دینا کہ جس کے پاس غیر زبان نہیں ہے اس کے پاس روح القدس ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ کرنتھیوں کی کلیسیا میں بھی سارے لوگ رسول نہیں تھے، سب کے پاس غیر زبانیں نہیں تھیں، اور 25 سے 30 سال بعد کا یہ واقعہ ہے، جسٹ یسوع مسیح کے جانے سے 25-30 سال بعد ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ سب لوگوں کو سب نعمتیں نہیں ملتی تھی، اور جو نشانی تھی اس کا مقصد بھی پورا ہو چکا تھا۔ آج بھی غیر زبانیں، وہ اگر کسی کو خدا کا روح دے تو وہ ضرور بول سکتا ہے، لیکن شرطیہ اور زبردستی کسی کے منہ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بول جو منہ چاہتا بول، یہ کام کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اگر کسی کو خدا کا روح غیر زبانیں دے گا تو، اور یا اس کا ترجمہ دے گا، تو وہ ضرور خدا کا روح اس کو یہ ہدایت بھی کرے گا کہ وہ کس طرح سے اس کا استعمال شخصی ترقی کے لیے اور دوسروں کی ترقی کے لیے کر سکتا ہے۔ غیر زبانوں کا 2 قسم کی غیر زبانیں، ایک جن کی سمجھ آتی تھی اور ایک جن کی سمجھ لوگوں کو نہیں آتی تھی۔ اس 2 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ انیشلی جتنی بھی دفعہ غیر زبان نازل ہوئی وہ سمجھ آتی تھی، لیکن بعد میں کرنتھس کی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر زبان ایسی بھی تھی جس کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ اس کو بھی آگے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ایک جو صرف شخصی ترقی کے لیے ہے اور ایک جو دوسرے کی ترقی کے لیے بھی ہے، لیکن دوسرے کی ترقی کے لیے تب ہو سکتی ہے اگر ترجمے کی بھی توفیق ملے، ورنہ صرف شخصی ترقی کے لیے ہو سکتی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔